بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ مذاکرات میں پیش رفت سامنے آ گئی۔ حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں جنگ بندی 42 دن کی ہوگی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں پہلے مرحلے میں قید اسرائیلی خواتین اور بوڑھوں کو آزاد کیا جائے گا، بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں اسرائیلی فورسز غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس جائیں گی، دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج انخلا کرے گی، بدلے میں غزہ میں قید اسرائیلی فوجیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غزہ میں قید 100 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی جانب سے خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض صہیونی فوج کے فضائی حملے میں مزید 10 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 38 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ 203 کے قریب زخمی ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر اضافی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ پابندیوں کا مقصد پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ترقی پر خدشات کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی ترسیلات کے نظام کو روکنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جن 4 اداروں کو پابندیوں کے لیے نامزد کیا گیا ہے، ان میں پاکستان کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل ہے، جو بیلسٹک میزائل پروگرام کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے مبینہ طور پر میزائل اور میزائل سے متعلق آلات فراہم کیے ہیں۔ ان اداروں پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ مادی طور پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہے ہیں یا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے نظام کو ہدف بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ تازہ ترین پابندیاں ستمبر 2023 میں امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے بعد ہیں، جب اس نے ایک چینی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور پاکستان کے میزائل پروگرام میں معاونت کرنے والی تمام کمپنیوں کو ہدف بنایا تھا۔ اکتوبر 2023 میں چین میں قائم فرموں پر پاکستان کو میزائلوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فراہمی پر اضافی پابندیاں عائد کی تھیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی حکومت نے واضح کی ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری اور ترسیل میں معاونت کرنے والی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات جاری رکھے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین جدید لیزر ہتھیار رکھنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا۔ یوکرین نے جدید ترین ٹرائیڈنٹ لیزر ہتھیار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کی فورسز کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ یہ لیزر ہتھیار 2 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے سے طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے روس کو واضح پیغام دیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا اب منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے موقع پر قائم ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے موقع پر ڈٹ گئے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ بات امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے ان خیالات کا اظہار فارن افیئرز میں شائع ہونے والے اپنے انٹرویو میں بدھ کے روز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راستے سے مشرق وسطی میں ایک طویل مدتی استحکام آئے گا اور اسرائیلی سلامتی بھی یقینی بن جائے گی۔
وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں غزہ میں جنگ بندی سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد ہم دوسری چیزوں پر فوکس کریں گے جن کے نتیجے میں طویل مدتی استحکام علاقے کو مل سکے گا، جس میں اسرائیل کی سلامتی اور تحفظ بھی شامل ہوگا، اور یقیناً اس میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن پر مبنی تعلقات بھی شامل ہوں گے۔ اینتھنی بلنکن نے امید ظاہر کی کہ آنے والے ٹرمپ انتظامیہ جلد اس طرح کی کسی ڈیل تک پہنچ جائے گی، لیکن اس ترتیب کو پانے کے لیے اور ڈیل کو ممکن بنانے کے لیے غزہ میں امن ضروری ہے، جو بات ہمیں سعودیہ نے واضح کر دی ہے، لیکن ہم بھی ایک قابل بھروسہ راستہ جو فلسطینی ریاست کے لیے ہو اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا رہے، اس سے پہلے کئی رپورٹس میں پچھلے سال کہا جا چکا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، جیسا کہ اس ہفتے بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں نرمی دکھانے کو تیار ہے۔ تاہم ریاض نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ فلسطینی ریاست کا قیام ہے جو 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ہے اور جس میں مشرقی یروشلم فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی یمن کے متعدد علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملے۔ آج صبح ایرانی حمایت یافتہ باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت سینا اور بندرگاہی شہر حدیدہ اسرائیل کے سلسلہ وار فضائی حملوں سے لرز اٹھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور دیگر بہت سے زخمی ہو گئے۔ جمعرات کے روز ہونے والے ان تازہ حملوں سے اسرائیل اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ایرانی حمایت یافتہ حوثی عسکریت پسند گزشتہ نومبر سے ہی اسرائیل کے خلاف حملے کرتے آ رہے ہیں اور یمن کے پاس بحیرہ احمر کی راہداری پر ان کے حملوں سے عالمی جہاز رانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسی تناظر میں امنسٹی انٹرنیشنل کا غزہ میں نسل کشی کا الزام جو کہ اسرائیل نے تردید کر دی۔ یمن کے بیشتر علاقوں کو کنٹرول کرنے والے حوثی گروپوں کے زیر انتظام المسیرہ ٹیلی ویژن کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے جمعرات کی صبح یمن کے کئی علاقوں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا، جس میں اس کا دارالحکومت سینا اور حدیدہ شہر کی معروف بندرگاہیں بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور نیٹو کی جنگ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی، آذربائیجان کے صدر نے خبردار کر دیا۔ آذربائیجان کے صدر الیہام علیوف نے کہا ہے کہ روس اور نیٹو کے درمیان ممکنہ براہ راست جنگ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی۔ آذربائیجان کے صدر الیہام علیوف نے روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اس طرح کے تصادم کا تصور ایک قیامت جیسا ہے جس میں کوئی فاتح نہیں ہوگا اور کوئی بھی قوم حتیٰ کہ نیٹو اور روس کے علاقوں سے دور رہنے والے بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ الیہام علیوف نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا امریکہ اور روسی حکومتوں کے ساتھ ساتھ دیگر کردار اس خوفناک منظر نامے کو سچ ہونے سے روکنے کے لیے کافی سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا۔ اس ماہ کے اوائل میں درینہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں پہلی کمرشل پرواز نے دمشق کے ہوائی اڈے سے اڑان بھری ہے۔ یہ پرواز بدھ کے روز ملک کے شمال میں حلب میں اتری، جس میں صحافیوں کے ایک گروپ سمیت 43 افراد سوار تھے۔ ہوائی اڈے کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ خبر ساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ بحالی کے کام کے بعد 24 دسمبر کو بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ ہمسائے ملک اردن نے جابر بارڈر کراسنگ کو تجارت کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان سامان اور مال برداری کی آمد و رفت بحال ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اوپیک کا نام تبدیل کر کے عرب انرجی آرگنائزیشن رکھنے کی تجویز پیش۔ اوپیک کا نام تبدیل کر کے عرب انرجی آرگنائزیشن رکھنے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عرب آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے ارکان نے آرگنائزیشن کا نام تبدیل کر کے عرب انرجی آرگنائزیشن رکھنے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کیے ہیں۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ٹرائل مکمل 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء سے حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ٹرائل کی آخری سماعت تقریباً 8 گھنٹے 15 منٹ تک جاری رہی اور اس دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل نیب کے وکیل نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔